حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کے حساس ترین رشتوں میں سے ایک ہے۔ انسان جیسے جیسے اللہ کی شریعت سے دور ہوتا ہے، کتاب و سنت کے دیے ہوئے اصول و ضوابط اپنی زندگی میں جس قدر کم اختیار کرتا ہے، اسی قدر پریشانیاں اس کی زندگی میں زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ خاندان کے بنانے کا مکمل ضابطہ، رشتے کی تلاش سے لے کر بچوں کی ولادت اور شادیوں تک، حتیٰ کہ موت کے بعد انسان کی تدفین تک، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی بارہا یہ چیزیں امت کو سمجھائیں، اور باقاعدہ کئی گھرانے اپنے آباد کر کے خود شادیاں کیں، بیٹیوں کی شادیاں کیں، اقربا کی، اصحاب کی شادیوں میں شرکت فرماتے رہے، اور وفیات کے بعد پھر بیٹیوں کی تدفین، 3 بیٹیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس دنیا سے تشریف لے گئیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کی زندگی میں فوت ہو۔ یہ سارے عمل انتہائی بے تکلفانہ انداز میں کر کے دکھائے۔ نہ شادیوں میں وہ کچھ ہوتا تھا جو آج ہمارے ہاں شادی کے لیے لازمہ سمجھا جاتا ہے، اور نہ وفیات اور تدفین پہ وہ کچھ ہوتا تھا جس کے بغیر ہم کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر پاتے۔ بہت سیدھا، آسان، بے تکلف، معتمد علیہ رشتہ میاں بیوی کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استوار کر کے دکھایا۔ چپکلش، باہمی آویزش، کسی بات پہ رائے کا اختلاف ہونا، جھگڑے کا پھیل جانا، یہ ساری ممکنات میں سے ہیں۔ انسانی زندگی میں ان کے خدشات و امکانات بدرجہ عتم موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں اگرچہ شدت اور نوعیت وہ نہیں تھی جو ہمارے ہاں آج ہر گھر میں وتیرہ بنا ہوا ہے، لیکن چھوٹے موٹے اختلافات تو تھے۔ میں پچھلے خطبات میں تفصیل سے اس پہ بات کر چکا ہوں۔ ہوتے تھے مسائل، صحابہ کرام کے اپنے بیویوں کے ساتھ بھی کسی نہ کسی بات پہ اختلاف ہوتا تھا، لیکن ضبط و حوصلے کا اس قدر فقدان کہ معمولی سی بات ہوئی تو خاتون خانہ طلاق کا مطالبہ کر دیتی ہے، اور معمولی سا مسئلہ ہوا تو صاحب خانہ وہ حوصلہ چھوڑ بیٹھتے ہیں اور جاؤ میں نے تجھے فارغ کیا۔ اس رشتے کی ناقدری، بے بضاعتی انسانی تاریخ میں اس قدر کبھی نہ تھی جو آج ہم نے تماشا بنایا ہوا ہے۔ شاید کوئی دن جاتا ہو کہ ہمارے پاس مسئلہ نہ آتا ہو، اس مسئلے میں سوالات لے کے لوگ آتے ہیں، اور موسٹلی ریزن ایک ہی ہوتی ہے، بس جی بات تو اتنی بڑی نہ تھی، غصہ آ گیا اور میں طلاق دے بیٹھا ہوں، اب اس کا حل بتائیں۔ یہ بات یاد رکھیے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایجاب و قبول کا حق بھی مرد کو دیا ہے، اور طلاق کا حق بھی۔ اس کا سبب کیا ہے؟ آپ میں قوت فیصلہ بنسبت عورتوں کے زیادہ ہوتی ہے، ہونی چاہیے۔ طبیعتوں میں انضباط، ڈیسیژن پاور،
حوصلہ، حلم و بردباری، عورتوں کے مزاج متنوع ہوتے ہیں، کم حوصلہ ہوتا ہے ان میں، جلدی خوش ہونے والی، جلدی ناراض ہونے والی۔ مرد عورت نہیں ہوتا، یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے بہت تحمل کے ساتھ، لیکن جب کر لے تو پھر عورتوں کی طرح آنسو نہیں بہایا کرتا۔ ہمارے پاس تقریباً جتنے کیس آتے ہیں، جب طلاق دینی ہوتی ہے تب وہ ان کی مردانگی پہ ان کی انا پہ زد پڑتی ہے، مردانگی چیلنج ہوتی ہے، فوراً طلاق دے دی، اور پھر زنانیوں کی طرح روتے پھرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عبد القیس کا ایک آدمی تھا، اشج نام کا، فرماتے ہیں ان فیک لخصلتین، تیرے اندر دو خوبیاں ایسی ہیں یحبہم اللہ، اللہ ان دو خوبیوں کو بڑا پسند کرتا ہے، اور بیان کی الحلم والانات، بردباری، تحمل بہت ہے، اور سنجیدگی اور متانت بہت ہے۔ دنیا میں آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے نا، یہ دونوں صفتیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ کوئی مخالف بات آپ برداشت نہیں کر پاتے، آپ کی رائے کے خلاف کوئی فیصلہ ہو جائے آپ اسے سنبھال نہیں پاتے، کوئی معاملہ بگاڑ کا شکار ہو جائے آپ تیش میں آ کے اسے مزید خراب کر بیٹھتے۔ سنجیدگی اور متانت نام کی چیز کوئی نہیں ہمارے معاشرے میں اور مردوں میں۔ عورت فطرتاً ان معاملات میں کمزور ہے، مرد تو مرد ہوتا ہے۔ اور فرق سمجھو میرے بھائیو، اللہ ذو الجلال والاکرام نے مرد و عورت میں صرف جسمانی ساخت کا فرق نہیں رکھا، قوت فیصلہ کا فرق ہے آپ میں۔ کوئی چیز ڈیسائیڈ کرنے میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے آپ کو زیادہ ملکہ عطا کیا ہے۔ عجلت، بن سوچے سمجھے کام کرنا، اور معمولی باتوں پر غصے میں آنا۔ میں یہ بات کہہ چکا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلیہ محترمہ سے فرمایا تھا، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، جو دنیا چاہتی ہیں وہ تیری رفاقت میں نہیں رہ پائیں گی، لیکن آپ عجلت میں فیصلہ نہ کرنا، والدین سے مشورہ کر لیجیے۔ یہ کسے کہا جا رہا ہے؟ بیوی کو، عورت کو، خاتون خانہ کو۔ جلدی نہ کرنا جواب دینے میں، والدین سے مشورہ کر لیجئے۔ خاتون جس کے مزاج میں تلون بہت ہوتا ہے، اللہ کے نبی تو اسے بھی کہہ رہے ہیں کہ تحمل کے ساتھ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا۔ مرد ہوتا ہی متحمل مزاج ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، بس ادھر کوئی خلاف مزاج بات دیکھی اور ادھر اٹھا کے طلاق دے ماری۔ اور یاد رکھیے، یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم سیکھ پا ہوتے ہیں نا، اللہ اکبر، اور شیطان ہمیں سمجھاتا ہے کہ تیری مردانگی کو چیلنج ہو رہا ہے۔ ہوتا ہے بس اوقات عورتیں غلطی پہ ہوتی ہیں، ان کے اس اقدام کی وجہ سے صاحب خانہ کی عزت بھی داؤ پہ لگ چکی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ تحمل سے اس کی اصلاح کرنے کی بجائے، معاملہ سنبھالنے کی بجائے، تیش میں آ کے اس سے بڑا جرم کر بیٹھے۔ چھوٹے جرم کو بہانہ بنا کے بڑا جرم کر بیٹھے، اس کا حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ شیطان اکساتا ہے بندے کو، دیکھو جی تو معاشرے میں اتنا عزت دار ہے، تیری گھر میں کوئی عزت ہی کوئی نہیں، اور یہ بات پھر اتنی بڑی بن جاتی ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس پانی پہ تخت لگا کے اس پہ بیٹھتا ہے اور اپنے چیلے چانٹے مختلف علاقوں میں روانہ کرتا ہے، کام سونپ کے، تو فلاں علاقے میں جائے گا، تو فلاں میں جائے گا، فلاں میں جائے گا۔ اپنے اپنے ڈیوٹی آورز کے بعد وہ واپس لوٹتے ہیں اور اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں، میں نے فلاں کو نماز سے ہٹا دیا، ٹھیک ہے بھائی، شاباش، بہت اچھا کام کیا۔ میں نے فلاں کو شرک پہ لگا دیا، تو نے بھی بہت مارکا کیا۔ میں نے فلاں کو فلاں چوری کروا دی، زنا کروا، سب ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آتا ہے، آگے کہتا ہے میں نے تب تک اس بندے کو چھوڑا نہیں جب تک میاں بیوی میں علیحدگی نہیں کروا دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اسے شاباش دیتا ہے، کہتا ہے انتا، تو نے اصل کام کیا ہے، اور فرمایا کہ یہ اسے اپنے بازو میں لے کے اپنے تخت پہ بیٹھتا ہے۔ ہم اس کام کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں۔ اسلام میں طلاق کا تصور ہے۔ کب؟ جب آپ سمجھتے ہیں کہ اصلاح کی کوئی صورت نہیں، اللہ کی حدود کا تحفظ ہمارے اکٹھے رہنے میں ممکن نہیں، ہم شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزار سکیں گے اگر اکٹھے رہے، تو پھر آپ کو شریعت نے حق دیا، خامد کو بھی حق دیا وہ اسے فیصلہ دے دے، بیوی کو بھی حق دیا وہ اس سے فیصلہ طلب کر لے، قاضی کے پاس جانے کا بھی حق دیا ہے۔ لیکن کب؟ جب اللہ کی حدود پامال ہو رہی ہو۔ شادی کے 3 مہینے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ یہ تو میری پسند کی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الذنوب عند اللہ، اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، کئی دن راتیں اس کے بستر پہ اس نے بتائیں، سمت اللہ کہا، اور اب کوئی نہ کوئی عیب بنا کے اسے طلاق دے دی، اس کا حق مہر بھی دبا لیا، پھر اعتراض کرنا شروع کر دیا، میں نے تو اپنی ماں سے پہلے کہا تھا میں فلاں جگہ پہ نہیں کرنا چاہتا، میں نے تو فلاں کو یہ کہا تھا۔ کئی ہفتے یا کئی مہینے گزارنے کے بعد اب اس خاتون کے عیوب تجھے نظر آنا شروع ہو گئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تجھے اس کا گارجین بنایا تھا، تجھے اس کے لیے اصلاح کار بنایا تھا، تجھے اس کا سربراہ حاکم بنایا تھا۔ تیری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ تو اس کے عیوب کو اچھالتا پھرے اور اسے طلاق دے کے گھر سے نکال دے۔ تیرا اولین فریضہ یہ ہے جہاں نقص دیکھتا ہے اس کی اصلاح کی کوشش کر، اور اگر کوئی صورت اصلاح کی نہیں ہے، تو بے بس ہو گیا ہے، نہیں مانتی تیری بات، فَعِظُوهُنَّ، نصیحت کرو اسے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ناراضگی دکھاؤ، اس کے بیڈ روم میں جانا چھوڑ دو، وَاضْرِبُوهُنَّ غَيْرَ مُبَرَّجٍ، ضرورت پڑے تو پٹائی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن ہڈیاں نہیں توڑنی، گوشت نہیں ادھیڑنا، لونڈیوں کی طرح جانوروں کی طرح پٹائی نہیں کرنی۔ کب؟ جب وہ سرکشی پہ تلی ہوئی ہو۔ یہ جو ہم بہانے ڈھونڈتے نا، اسے کھانا نہیں بنانا آتا، اسے کپڑے پہننے کا سلیقہ نہیں ہے، یہ میرے شانہ بشانہ چلنے کی معیار کے مطابق نہیں ہے، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ کے نکاح میں آئیں تو روٹی نہیں پکانی آتی تھی، اللہ کے نبی کے گھر میں سیکھا سب کچھ۔ کب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ تجھے تو روٹی پکانی نہیں آتی؟ یہ بنیادی ترین ضرورت ہے، اس سے بڑا مسئلہ کیا ہوگا؟ وہ اہلیہ محترمہ جو کھلونے ساتھ لے کے آئی ہے اپنے شوہر کے گھر میں، اسے دنیا داری کا کتنا سلیقہ ہوگا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سکھایا۔ آپ اتنے اچھے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہت دانا ہوں، تو اسے دھتکارنے کی بجائے، گھر سے بے دخل کرنے کی بجائے، اس کے بستر کی لذتیں کشید کرنے کے بعد
اسے اپنی زندگی سے نکالنے کی بجائے اسے سکھا کے اپنے ساتھ کھڑا کریں. فرمایا بدترین گناہ ہے، اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے. ہاں جب واقعتاً آپ محسوس کرتے ہیں میں بے بس ہو گیا ہوں، اب کوئی صورت اصلاح کی باقی رہی نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، یہ سرکشی بڑھتی جا رہی ہے، فسادات بڑھتے جا رہے ہیں، معاملات بگڑتے جا رہے ہیں. فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اب والدین کو رول پلے کرنا ہے. اب جو بڑے ہیں نا، سربراہ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے. اور میں درخواست کرتا ہوں اپنی بہنوں سے یہ مسئلہ سمجھ لیں اچھی طرح. یہ جو ہمارے ہاں عادت ہوتی ہے نا، ہم ہر کام کے لیے ڈائریکشن پیچھے سے لیتے ہیں. عورتیں، نوبہتاؤں کی بات کرتا ہوں، دلہنوں کی بات کرتا ہوں. ایک انہوں نے اپنا لائف سٹائل ذہن میں باقاعدہ سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے. میرے ہسبینڈ میں یہ کوالٹیز ہونی چاہیے، وہ ایسا ہونا چاہیے، وہ ایسا ہونا چاہیے. ساس اولاً تو ہو ہی نہ. سب سے آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ ساس مری ہوئی ہو پہلے سے، اور اگر ہو تو پھر وہ یوں چلے، وہ یوں چلے، وہ میری مرضی کے مطابق چلے. اور جب آپ کی مرضی کے خلاف کچھ ہوتا ہے آپ کے سسرال میں تو فوراً پیچھے اطلاع ہوتی ہے، یہاں تو یوں ہو رہا ہے، ہنڈیا میں گھی کتنا ڈالنا ہے، نمک مرچ کتنا ڈالنا ہے، کپڑے کس وقت چینج کرنے ہیں. ان باتوں کی اطلاع یہاں سے پیچھے جاتی ہے. جب آپ ڈائریکشن وہاں سے لیں گی تو پھر آپ کا گھر نہیں چلے گا. یہ قانون اللہ نے دیا ہے. جب آپ سمجھیں کہ بگاڑ بہت زیادہ ہو گیا ہے، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، بچے کے والدین کی بھی ذمہ داری ہے. چیک رکھیں، نگرانی رکھیں، لیکن اسے زندگی اپنی ترتیب سے گزارنے دیں. بچی کے والدین کی بھی ذمہ داری ہے، اسے نصیحت کر کے بھیجیں. یہ تیرا سرتاج ہے، یہ تیرا گارجین ہے، اللہ نے اسے تجھ پہ حاکم بنایا ہے، اس کی اطاعت کر، اللہ کی اطاعت کر، اس کے نبی کی اطاعت کر، اور اپنے گھر میں رہ. چھوٹی چھوٹی کوئی بات ہو بھی جائے تو آپس میں مسئلہ حل کرنا، ہمیں مت بتانا. مسئلہ بہت جلد سلجھ جائے گا، اور نہیں سلجھے گا تو پھر بڑوں کو لائیں. فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، ایک ادھر سے آ جائے، ایک ادھر سے آ جائے. یہ دونوں بچے ہیں، ابھی پختگی نہیں ہے، میچور نہیں ہے، معاملات زندگی کو سمجھتے نہیں ہیں. دیکھیں غلطی کہاں پہ ہے، ان کی اصلاح کریں. بہت دیر کے بعد جب بالکل واپسی کا کوئی امکان نہیں ہوتا، بیڑا غرق ہو چکا ہوتا ہے، پھر پچھتاوے شروع ہوتے ہیں، پھر انا کی آگ ٹھنڈی ہوتی ہے، پھر ہم اپنی ضدوں سے پلٹتے ہیں. پھر جب سوچ ہوتی ہے نا کہ اسے اجاڑ کے بٹھا لوں گا، 3 پیچھے جوان کندھے کے برابر ہو چکی ہیں، یہ آ جائے گی تو نئے رشتے نہیں ہوں گے، کروں گا کیا؟ پھر جا کے نرمی آتی ہی طبیعت میں، لیکن تب تک بگاڑ اتنا ہو چکا ہوتا ہے کہ واپسی کے راستے مسدود ہو چکے. والدین کی ذمہ داری یہ ہرگز نہیں ہے اچھا، معقول، دینی، با اخلاق رشتہ تلاش کرنا، اپنی بچی کو نصیحت کر کے کہ یہ تیرا حاکم ہے، یہ تجھ پہ قوام ہے، اللہ نے اسے تیرا نگران بنایا ہے، یہ تیرا مطاع ہے، تجھے اس کی اطاعت کرنی ہے. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جب پیچھے اطلاعات ہوتی ہیں، اللہ اکبر، مسئلے ہوتے ہیں کیا؟ سب سے بڑا مسئلہ ایک معیار ہوتا ہے ہماری زندگی کا، اور ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی طرف. فلاں میری کلاس فیلو تھی، وہ اتنی خوشحال ہے، اس کے گھر میں گاڑی ہے، اس کا مکان بہت بڑا ہے، اسے دنیا کی یہ سہولتیں حاصل ہیں، میری بہن کے پاس یہ کچھ ہے. اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ اللہ کی تقسیم ہے. اگر اللہ نے کسی کو زیادہ دیا ہے تو اس کی طمع مت کرو. تیرے نصیب میں وہ ہے جو اللہ نے تیرے مقدر میں کیا.
جو اس کے نصیب میں تھا اسے مل گیا. اب دوسروں کو آئیڈیالائز کرنا کہ اس کی زندگی ایسے ہے، مجھے وہ سہولتیں حاصل ہونی چاہیے، اس کا شوہر یوں کرتا ہے، اور اپنی سہیلیوں کے، اپنی بہنوں کے شوہروں کی اچھائیاں آ کے اپنے شوہر کو بیان کر کر کے اسے ٹیز کرنا. میری بہن، تو اپنا فائدہ نہیں حاصل کر رہی، تو اپنے گھر کو بگاڑ کی بنیاد بنا رہی. یہ جو باتیں کی جاتی ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. فرمایا کسی مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے محاسن کسی غیر مرد کے سامنے جا کے بیان کرے. کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مردوں کے محاسن آ کے اپنے خامد کے سامنے، یا دوسری عورتوں کے محاسن اپنے خامد کے سامنے آ کے بیان کرے. بگاڑ پیدا ہوتا ہے ایسے. واللہ کوئی مسئلہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنے سے چھوڑا نہیں. آپ جب یہ معیار رکھیں گی، وہ تیرے لیے ضروریات زندگی کتنی مشکل سے فراہم کرتا ہے، تجھے اس کا احساس نہیں ہے. تو اس سے بڑی گاڑیوں کے سوال کرتی ہے، اچھے مکانوں کے سوال کرتی ہے، بڑے شاپنگ سینٹروں میں جانے کی اجازتیں مانگتی. جو کچھ اللہ ذو الجلال والاکرام نے دیا ہے اس میں قناعت کرنا سیکھیے. صحیح البخاری میں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے آپ سے کمتر کو دیکھو. یہ جو مصیبت آ گئی ہے نا، بلند مکانوں کو دیکھنے کی، بڑی گاڑیوں کو دیکھنے کی، فرمایا انظروا الی من اسفل منکم، انہیں دیکھو جو تم سے کمتر ہیں. تیرا حسن و جمال بہت اچھا ہوگا، تیرا خاندانی وقار رکھ رکھاؤ بہت اچھا ہوگا، بہت بڑے گھر کی بیٹی ہوگی، لیکن تجھے یہ دیکھنا چاہیے اللہ ذو الجلال والاکرام نے میرے لیے تو سر چھپانے کی جگہ بنائی ہے. میرے ہی محلے میں رہنے والی فلاں فلاں فلاں، وہ کہاں خاک چھونتی پھرتی ہیں، وہ بیچاری مجھ سے بھی بدحال ہے. انظروا الی من هو اسفل منکم، وہ جو دنیاوی اعتبار سے تم سے گرے ہوئے ہیں، پسا ہوا طبقہ ہے، انہیں دیکھ کے اللہ ذو الجلال والاکرام کا شکر ادا کرو، اور دین کے معاملے میں، اطاعت کے معاملے میں، خیر خواہی کے معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھو. ہمارے ہاں دین کا تو کوئی تصور ہے نہیں. خامد نے نماز کتنے دنوں سے نہیں پڑھی، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے بیوی کو. بچے مسجد کی طرف جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، مسجد کا رستہ بھی میرے خاندان میں سے کسی کو آتا ہے کہ نہیں، کوئی غرض نہیں ان چیزوں سے. ہاں میری مرضی کے مطابق زندگی مینٹین نہیں ہوئی تو اس پہ احتجاج ہوتا ہے وقت. اور واللہ ہے یہ میری 22-23 سالہ خطابت کی زندگی میں میری ایک کیس میں نے ایسا نہیں دیکھا کوئی ہم سے فتویٰ لینے آیا ہو کہ میرا خامد نماز نہیں پڑھتا، اس کے متعلق فتویٰ دیں، کیا میں علیحدگی اختیار کر لوں. ہمیشہ دنیا بنیاد ہوتی ہے. ان وجہوں سے گھر ٹوٹتے. اللہ کی قسم اگر یہ سبب ہوتے نا طلاق لینے کے لیے، یہ جواز ہوتے طلاق لینے کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے زیادہ اس کا حق کوئی نہیں رکھتا تھا. ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوئے ہیں، پاؤں پہ آبلے پڑے ہوئے ہیں، چکی پیس پیس کے زخم ہو چکے ہیں. علی آپ کچھ کریں، میں کیا کر سکتا ہوں. داستان لمبی ہے. دونوں مل کے گئے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. حضور غلام آتے ہیں، لونڈیاں آتی ہیں، یہ حالت ہے میری، آپ کچھ ہمارے ساتھ خیر خواہی فرمائیے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی مال آئے گا، جب کوئی غلام لونڈیاں آئیں گی، انہیں بیچ کے یہ جو میرے مدرسے میں طالب علم پڑھتے ہیں ان پہ لگاؤں گا. ہم پوری بات نہیں سنتے، ہم اتنا ہی سنتے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ذکر کر لیا کرو، بہت فائدہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے فرمایا لونڈیاں غلام آئیں گے نا تو انہیں اصحاب صفہ کے لیے استعمال کروں گا کہ یہ اللہ کا دین سیکھتے ہیں. تمہیں کیا ہے، جاؤ جب سوتے ہو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 بار پڑھ لینا، 34 بار اللہ اکبر کا ذکر بھی ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر بھی ہے. یہ اس سارے غلاموں سے بہتر ہے.
چھوڑ کے گئے. تیرے گھر میں تو ملتا ہی کچھ نہیں. خود اپنے اور اللہ کی قسم میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، کائنات کی ساری بیٹیوں کو جا کے کھنگال لو، حسب و نسب، عز و شرف، قدر و منزلت، حسن و جمال، نزاکتیں، لطافتیں اللہ نے جو محمد الرسول اللہ کی بیٹی کو عطا کی کائنات میں کس کو دی؟ اس سب کے باوجود گھر بسایا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا گھر چھوڑ کے ایک دن بابا کے گھر میں نہیں گئی، وہاں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، کس کنگلے کے ساتھ میری شادی کر دی؟ للنساء نصیب مما اکتسبنا، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا سیکھو. دوسروں کی دوڑتی ہوئی گاڑیاں تیرے گھر کی بربادی کا جواز نہ بنے. اللہ ذو الجلال والاکرام نے جو تیرے مقدر میں لکھا تھا، واسأل اللہ من فضلہ، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے سوال کرو. اس کو چھوڑ کے کسی اور کی دولت کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتی ہو، کیا ممکن ہے وہ تجھے ملے نہ ملے؟ مجھ سے سوال کرو، میں تجھے غنی کروں گا. اللہ اکبر. ہاں، ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے ہاں، یہاں حقوق کے چکر میں یہ میرا رائٹ ہے، یہ میرا رائٹ ہے، یہ میرا رائٹ ہے. اس مصیبت میں ہم اللہ ذو الجلال والاکرام کی حدود کو پامال کرتے ہیں. پہلی شادی کا یہ سارا طریقہ، یہ سارا حق انسان کو کس نے دیا؟ ہاں جی، مرد کے لیے پہلی شادی کا حق کس نے دیا اور دوسری کا کس نے دیا؟ اب کام تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا. پہلی شادی سنت ہے. مولوی صاحب جب نکاح پڑھاتے ہیں نا تو وہ بھی کہتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، جس نے سنت سے اعراض کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. پہلی شادی سنت ہے، دوسری تیسری چوتھی کی ہے کیا ہے؟ یہ مسئلہ ہے. میں نہیں کسی کو کہتا کہ آپ دوسری تیسری جا کے کر لو، نہ میں کسی کو روکتا ہوں، یہ قواعد ہیں باقاعدہ شریعت کے. لیکن ہمارے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں اس بات پہ. مردوں کو عادت ہے چیزہ لینے کی، وہ بیویوں کو دوسری شادی کی دھمکی دیتے رہتے ہیں اور بیویاں پوری منصوبہ بندی کرتی ہیں. اور سن لو میری بات میرے بھائیوں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، میں خود اس کا بڑی اچھی طرح شاہد ہوں. بیوی کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا خامد حرام کاری کرتا ہے، باہر منہ مارتا ہے، وہ اسے گوارا کر لیتی ہے، لیکن گھر میں اس کی دوسری بیوی گوارا نہیں کرتی. اس کا معنی کیا ہے؟ تو نے شریعت کے اس حکم پر یا اس رخصت پر عمل سے روک کے اس کے لیے جہنم کا راستہ تو نے آسان کیا ہے. تو چاہتی ہے کہ تیرے گھر میں تیرے بستر پہ کی شریک کوئی نہ آئے، تیرے شوہر کی تقسیم کرنے والی کوئی نہ آئے، وہ حرام کاری کرتا رہے، ریڈ لائٹ ایریاز میں جائے، وہ فحشا عورتوں کے جلو میں جا کے راتیں بسر کرے. تجھے گوارا ہے؟ تو اسے جہنم کی طرف دھکیل رہی، صرف اس لیے کہ تیرے چند سال زندگی کے بچ جائے، صرف اس لیے کہ تیرے شوہر کو تقسیم کرنے والی کوئی نہ آئے، صرف اس لیے کہ تو اسے پورا اپنی ملکیت میں رکھنا چاہتی ہے، کسی اور کے ساتھ شیئر کرنا تجھے گوارا نہیں ہے. تجھے سوچنا چاہیے وہ جو حرام کی عورتوں کے ساتھ جا کے راتیں گزارتا ہے یہ شراکت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ کے لیے میں باپوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنی بہنوں کو التماس کروں گا، اس پہ توجہ کیجیے ذرا. کوئی شک نہیں ہے اللہ ذو الجلال والاکرام نے قواعد مقرر کیے. جس کے پاس دوسری شادی برداشت کرنے کے وسائل موجود ہوں، جس کے پاس قوت فیصلہ موجود ہو، حوصلہ ہو، وہ عدل کر سکے وہ کرے، جو عدل نہ کر سکے وہ نہ کرے. اب تو باقاعدہ نکاح فارم پہ شرطیں لکھی جاتی ہیں. یہ خیر خواہی ہے؟
روک لیا آپ نے، اور اگر تیرے اس جبر کی وجہ سے یا تیرے شر سے بچنے کے لیے وہ حرام کاری کا رستہ اختیار کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر تیرا خامند زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو تو اس وجہ سے کہ تو اسے دوسری شادی نہیں کرنے دے رہی، تو یاد رکھ تو برابر کی ذمہ دار ہے۔ اور پھر گھر ٹوٹتے ہیں، بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے، پہلی نئی کو آنے نہیں دیتی، اور بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ نئی آنے سے پہلے پہلی والی کو گھر سے نکلاتی۔ ایسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت لیس منا من خبب امرأۃ علی زوجہا او عبدا علی سیدہ، مرد ہو یا عورت، جو کسی عورت کو خامد کے متعلق اکساتی ہے، غلام کو اس کے آقا کے متعلق اکساتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ شرطیں لگائی جاتی نا، رشتے توڑوائے جاتے ہیں، میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر اللہ اکبر، پھر ماں بہن کو چھوڑ دے۔ ہائے، یہ میری بہن نہیں جانتی، آج جس سے تم ماں بہن چھڑوا رہی ہے، کل تو بہو لے کے آئے گی تو پھر تو ماں ہوگی۔ اللہ کے لیے یہ بات سمجھیں، ہوتا ہے نا، اور بچے کی ماں میں بھی مسئلہ ہوتا ہے، وہ چاہتی ہے کہ جیسے یہ پہلے میرا تھا ویسے ہی اب ہو، تقسیم اسے بھی گوارا نہیں ہے، وہ بھی مالکانہ استحقاق رکھتی ہے، بیٹا نہیں ہے، یہ گویا غلام ہے اور بالکل میری مرضی کے تابع۔ اور بیویاں بھی یوں کرتی ہیں کہ میں آئی ہوں تیرے نکاح میں، تیری بہنوں کا، تیری ماں کا، تیرے دیگر رشتہ داروں کا تیری زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس پہ لمبی بات نہیں کرتا، میری بہنوں سمجھو یہ بات، آج جس شوہر کو اس کی ماں سے دور کرتی ہو، کل تو ماں ہوگی اور تیرے گھر میں کوئی بہو ہوگی اور تیرے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا۔ یہ فطرت کا قانون ہے، اور اگر نہیں تو ہم بڑی اجلت کا شکار ہوتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے یا ماں نو رکھ لے یا مینو رکھ لے۔ ماں کے مقابلے میں بیوی کھڑی ہوتی، بیوی شوہر کی ماں کے مقابلے میں کھڑی ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ اور بیوی کے لیے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا اس کا شوہر۔ سارے رشتے اپنی اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتے ہیں، ماں کو ماں کا مقام دو، بیوی کو بیوی کی حیثیت دو، اور بیویوں کو بھی سمجھنا چاہیے تیرا بیٹا اگر تو اس سے کوئی چھین لے تو برداشت کرتی ہے؟ تو جس ماں سے اس کا بیٹا چھیننا چاہتی ہے وہ کیسے برداشت کرے گی؟ تو ہمیشہ یہ لاڈ پیار اٹھانے والی بیوی نہیں رہے گی، کل تجھے ماں بننا ہے۔ آنے والے وقت کا پہلے سے انتظام کر۔ اللہ اکبر۔ بغیر کسی شرعی جواز کے، شرعی جواز کیا ہے؟ خامند اللہ کی حدود توڑتا ہے، تیری ضروریات وسائل کے باوجود پوری نہیں کرتا، جو تیرے حقوق مالی جنسی اللہ نے اس کے ذمے رکھے ہیں ان کی ادائیگی کے لیے وہ کوشش نہیں کرتا۔ نماز نہیں پڑھتا، تجھے بے دینی کی طرف لے کے جاتا ہے، غیر شرعی طور پہ تجھ پہ پابندیاں لگاتا ہے، صلہ رحمی منقطع کرتا ہے، رشتے توڑتا ہے۔ یہ تو شرعی جواز ہے، لیکن خاتون خانہ
چھوٹی سی بات پہ، وہ تھکا ہوا آیا تھا بیچارہ، کسی بات پہ باہر سے پریشان تھا، ڈانٹ دیا، اس نے کہا میں نہیں تیرے ساتھ رہ سکتی، طلاق دے دو مجھے، میں جا رہی ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما امرأۃ سألت زوجہا طلاقا فی غیر ما باس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، ایسی عورت جس نے بغیر کسی شرعی جواز کے اپنے خامن سے طلاق کا مطالبہ کیا، محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے 500 سال کی مسافت تک جنت کی خوشبو پہنچتی ہے جنت سے باہر۔ یہ عورت بغیر شرعی جواز کے، اس کی شکل و صورت اچھی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ سوال، طلاق مانگی جا سکتی ہے، خامد بھی طلاق دے سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ آئیں، اللہ کے نبی میں اپنے خامد کی برائیاں بیان نہیں کرتی، اور بات سمجھو میری بہنوں، سارے زمانے میں بک بک کر کے، الزام لگا لگا کے، گالیاں دے دے کے، کوئی واپسی کا رستہ ہم نہیں چھوڑتے، اور پھر بچی کا باپ اپنی پگڑی اتار کے لوگوں کے پاؤں پہ رکھ رہا ہوتا ہے کہ میری بچی کا گھر بس جائے۔ یہ بدزبانی، یہ تلخیاں، اور اپنے کلام پہ کنٹرول نہ ہونا بہت بڑا بگاڑ ہے ہمارے معاشرے کا۔ ثابت بن قیس کی اہلیہ آئی ہیں طلاق کا مطالبہ لے کے، قاضی کے پاس آئی ہیں، وقت کے جج کے پاس آئی ہیں، اللہ کے نبی کے پاس آئی ہیں، اور کہا کیا؟ اللہ اکبر، اللہ کی قسم کیا وقار تھا ان لوگوں میں۔ اللہ کے نبی میں اسے کچھ نہیں کہتی، بس میں اسلام کے بعد کفر کرنا پسند نہیں کرتی، آپ اسے کہیں کہ مجھے طلاق دے دیں۔ کیا معنی ہے اس کا؟ وہ ظلم کرتے ہیں، ان کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ بعض محدثین نے اس حدیث کی شرح کی ہے کہ وہ مارتے تھے، اور بعض دفعہ مار مار کے بازو توڑ دیتے تھے، اور بلا وجہ مارتے تھے۔ لیکن بی بی نے کیا کہا؟ حضور میں اسلام کے بعد کفر پسند نہیں کرتی، اس کے گھر میں رہوں گی اور اس کی نہ مانوں، اسے کفر قرار دیا ہے، آپ مجھے اس سے طلاق ہے۔ اللہ کی قسم کوئی عیب بیان کیا ہی نہیں، گالیاں دی ہی نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو ثابت نے تو آپ کو وہ باغ دیا تھا، حضور میں باغ واپس کرتی ہوں، اسے کہے مجھے طلاق دے دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ثابت اپنا باغ لے لو اور اسے طلاق دے دو۔ بات یاد رکھو، رہنا ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، رہنا ہے تو اچھے انداز سے رہیں، جدا ہونا ہے تو اچھے انداز سے جدا ہونا۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما، انہوں نے اپنی اہلیہ محترمہ کو آخری طلاق دینے کے، طلاق بائنہ دینے کے بعد کچھ تحائف بھیجے، پیسے بھیجے، اور وہ بی بی پیسے دیکھ کے یا جو بھی آپ نے بھیجا تھا وہ دیکھ کے رونے لگ گئی کہ مجھے رسول اللہ کے گھرانے سے نکال دیا گیا ہے، اب ان پیسوں کا میں کیا کروں گی؟ ہاں بالکل، بہت اچھا ہوتا ہے خامد، بہت اچھا ہے بیوی کے لیے، بیوی بہت اچھی ہے خامد کے لیے، جو ہی تھوڑا سا اختلاف ہوا اتنے برے ہو جاتے ہیں کہ ان کی ذات میں کوئی خوبی باقی رہتی ہی نہیں۔ ابھی جو ایک ہفتہ پہلے ایک دوسرے کے قصیدے پڑھ رہے تھے نا، اتنی برائیاں کرتے ہیں کہ کائنات میں ان سے زیادہ برا کوئی ہے نہیں۔ طلاق ہو چکی ہے، واپسی کا امکان نہیں، رجوع کے راستے مسدود ہو گئے۔ جناب حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے کچھ ہدایہ بھیجے اپنی متعلقہ کے پاس، تو وہ دیکھ کے رونے لگ گئیں کہ مجھے رسول اللہ کے گھر سے نکال دیا ہے، اب ان کا میں کیا کروں گی؟ اور باقاعدہ کہا انہوں نے، حسن آپ جیسا شوہر جس کے پاس ہو اسے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اور جو آپ کے بستر سے الگ کر دی گئے
اس کے نزدیک ان پیسوں کی پھر کیا حیثیت باقی رہتی؟ وہ جانے والے نے آ کے بتایا جناب حسن رضی اللہ عنہ کہ وہ بی بی تو یوں کہہ رہی تھی، فرمایا کہ اب واپسی کا رستہ کوئی نہیں ہے، میں آخری طلاق دے چکا ہوں، وگرنہ میں اسے رجوع کر لیتا۔ یہ احترام تھا، ٹھیک ہے آپ کی نہیں بن سکی، علیحدگی ہو گئی، لیکن گالیاں دینا اور برادری میں ذلیل کرتے پھرنا اور ایک دوسرے کو ہمیشہ الزام دینا، واللہ بہت بڑی مثال ہے ہمارے سامنے۔ اللہ کے نبی میں اس کی ذات میں عیب جوئی نہیں کرتی، بس برداشت نہیں ہوتا، اس کے ساتھ رہوں اور اس کی نہ مانوں، انکار کروں تو یہ کفر کے مترادف ہے، آپ الگ کروا دیجئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمبی چوڑی پنچایت نہیں لگائی، سیدھا ثابت، باغ واپس لے لو اور اسے چھوڑ دو۔ سیدنا لقیط بن صابرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اللہ کے نبی بیوی بڑی بد زبان ہے، اللہ اکبر، بد اخلاق ہے، فرمایا اسے طلاق دے دو۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، بغیر وجہ کے طلاق دینا جائز نہیں ہے، بغیر وجہ کے طلاق مانگنا بھی جائز، لیکن یہ ایک وجہ ہے جہاں اللہ کی حدود پامال ہوتی ہیں، جہاں شریعت کا مذاق اڑتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ یدعون فلا یستجاب لهم، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں لیکن ان کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی کون سے ہیں؟ فرمایا رجل کانت تحتہ امرأۃ سیئۃ الخلق، وہ شوہر جس کی بیوی بد کردار بد زبان ہو اور وہ اسے طلاق بھی نہیں دیتا، فلم یطلقھا، بیوی اس کی بد زبان ہے، بد اخلاق ہے اور وہ اسے برداشت کر رہا ہے اپنے گھر میں، اسے طلاق نہیں دیتا۔ محمد الرسول اللہ نے فرمایا یہ وہ بد نصیب ہے جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا اس کی اصلاح کر یا اسے چھوڑ دے۔ بد زبانی اتنا بڑا جرم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد زبان عورت کو خامد کے گھر میں برداشت نہیں کیا۔ لقیط بن صابرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی بیوی بد زبانی کرتی ہے، فرمایا اسے چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی مجھے اس سے محبت بہت ہے، اللہ اکبر، اور میری اس سے اولاد بھی ہے، بچے رل جائیں گے۔ فرمایا پھر اسے نصیحت کرو، اگر اس میں خیر ہوگی تو تیری بات مان لے گی۔ میری بہنیں یہ مسئلہ سمجھ لیں اچھی طرح۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسے نصیحت کرو، اگر اس میں خیر ہوگی تو تیری بات مان لے گی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ خیر اس میں ہے شوہر کی ایک نہیں ماننی، اور جب کسی بات پہ جھگڑا ہو جائے پھر تو بالکل نہیں ماننی۔ نبی کیا کہتے ہیں؟ خیر ماننے میں ہے، اور کوئی لمبی چوڑی تحقیق نہیں، اس نے ایک بات کی، اللہ کے نبی بیوی بد زبان ہے، فرمایا چھوڑ دو، طلقھا، طلاق دے دو اسے۔ اللہ کے نبی اولاد ہے، مجھے اس سے محبت بڑی ہے، فرمایا پھر اسے نصیحت کرو، اگر خیر پہ ہوگی تو تیری بات مانے گی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اگر بات مانے گی تو تیرے گھر میں رہے گی، جو نہیں مانتی بد زبانی سے نہیں رکتی اسے چھوڑ دو۔ ماں کو گالیاں، خاندان کو گالیاں، اس کی شکل و صورت پہ تان، اور اس کے زندگی بھر کے سارے احسانات مٹی میں ملا دیے۔ جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں کوئی سکھ کا سانس لیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، بچائیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں اپنے آپ کو ان وبالوں سے۔ ایک گھر اجڑنے کے بعد جب دوبارہ بنتا ہے تو وہ بھی تو مردی ہوگا نا۔ اور مردوں سے درخواست کرتا ہوں، بات بے بات اشتعال میں آ کے ایک کو چھوڑ کے جب دوسری کی تلاش میں جاتے ہو تو وہ بھی تو عورت ہی ہوگی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایسے راہ چلتے ہوئے کوئی عورت تمہیں اچھی لگے نا تو فوراً اپنے گھر والوں کی طرف رجوع کیا کرو، ویسا ہی کچھ ہے اس کے پاس بھی جو اس میں تم نے دیکھا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ عورتیں ساری ایک جیسی ہوتی ہیں، ایک کو بے وجہ چھوڑ دیا، اب کیا گارنٹی ہے کہ دوسری تیرے معیار کے مطابق آئے گی؟
تحمل پیدا کیجئے، طرفین سے ایک دوسرے پہ اعتماد کرنا سیکھیے۔ ہوتی ہے ناراضگی ہوتی ہے، یہ باتیں میں عرض کر چکا ہوں کہ سیدہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ کا نام لینا چھوڑ دیتی تھی۔ حفصہ بنت عمر پورا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض رہتے تھے، یہ ساری داستانیں آپ سن چکے۔ لیکن گھر سے نکالنا، طلاق دینا۔ اور آخری بات سن لیں میرے بھائی، کہتے ہیں وہ جی مولوی جی ساڈا ویسے طلاق دی نیت تک ہونی سی۔ اچھا پھر کیا کیا؟ اسٹام فروش کے پاس گئے ہیں، پکا اسٹام لکھوایا ہے، میں اسے بقائمی ہوش و حواس خمسہ طلاق 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 دیتا ہوں 3 بار کہہ کر انگوٹھے لگوائے، گواہیاں ثبت کی۔ مولوی جی ویسے نیت تک ہونی سی ساڈی۔ ماشاءاللہ سارا کچھ کر لیا، ابھی نیت ہی نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث جدہن جد و ہزلہن جد، 3 کام ایسے ہیں آپ پوری پلاننگ کے ساتھ کریں، روا روی میں کر دیں، اچانک سے کر دیں، مذاق سے کر دیں، تان سے کر دیں، ہو گئے۔ النکاح والطلاق والرجع، ایجاب و قبول اگر طرفین راضی ہیں تو مذاق میں بھی ہو گیا، بلکہ فلموں میں بھی ہو گیا تو ہو گیا۔ یہ ہوتی ہیں نا شادیاں فلموں میں روزانہ۔ حدیث ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سنجیدگی سے کیا تو بھی ہو گیا، مذاق سے کیا تو بھی ہو گیا، نکاح بھی ہو گیا، طلاق بھی ہو گئی۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں، ناراضگی ہوتی ہے نا کہ جب دفع ہو جا، تیرا میری زندگی دے وچ ہن کوئی حصہ نہیں، یہ طلاق ہے۔ تیرا میرا ہن بالکل کوئی تعلق نہیں رہا باقی۔ جتنے ایسے جملے ہیں جو اشارتاً طلاق کا معنی دیتے ہیں وہ ادا کرنے سے طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ اتنا نازک رشتہ ہے، یہ کچی ڈور سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ بہت سوچ سمجھ کے بولا کرو۔ اور اللہ نہ کرے زندگی میں کبھی یہ ازمائش آ پڑے تو جو ہم نے تماشا بنا رکھا نا طلاق دینے کا، گیا اسٹام فروش کے پاس اور 3 بار لکھی اور گئی اور بس اللہ کی سپرد، کہانی ختم۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ 2 ہفتے کے بعد پچھتاوا شروع ہو جاتا ہے، بچے روتے ہیں، وہ مما کو یاد کرتے ہیں، دادی سنبھال نہیں پاتی، پھر مولویوں کے پاس جاتے ہیں اور مولوی کیا کہتے ہیں؟ حلالہ کرو۔ اللہ اکبر، یہ موقع ہم نے فراہم کیا۔ طلاقیں 3 نہیں ہوتی، طلاق 1 ہوتی ہے۔ یہ بحث لمبی ہے، آپ کے متعلقہ نہیں ہے، میں صرف اتنی عرض کرتا ہوں اللہ نہ کرے زندگی میں کبھی یہ مشکل آ جائے تو بھائی 1 طلاق دے دو۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، تمہیں کیا معلوم کہ اللہ ذوالجلال والاکرام 2-4-10 دن میں تیرے دل میں اس کی محبت پیدا کر دے اور تیرے لیے رجوع کا راستہ باقی رہے۔ قرآن ہے، تجھے نہیں معلوم لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، تیرے اس طلاق دینے کے بعد معاملات کیا رخ اختیار کریں گے، تیرے دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ جب بچے روئیں گے تو پھر اس کی ماں کی محبتیں تجھے یاد آئیں گی، کوئی نہ کوئی پیچ اپ ہو جائے گا، کوئی سمجھانے والا آ جائے گا۔ اگر سارے راستے تو نے بند کر دیے تو پھر وہی ذلت ہے جو حلالے کے نام پہ لوگوں نے بازار سجا رکھے۔ طریقہ کیا ہے؟ حالت طہر میں بغیر جماع کے 1 طلاق، قصہ ختم، رکھو اسے اپنے گھر میں۔ سورۃ طلاق میں صراحت موجود ہے، رکھو اسے۔ ہم یہ کرتے ہیں جب منصوبہ ہونا تو پہلے اسے روانہ کرتے ہیں، پیچھے طلاق بھیجتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ رکھو اسے اپنے گھر میں حالت طہر میں بغیر مجامعت کے 1 طلاق، حتی یتربصن بانفسہن 3 قروء، 3 حیض گزرنے تک اسے اپنے گھر میں رکھو۔ اگر اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی
تو بغیر کسی مولوی کے فتوے کو اس سے رجوع کر لو، اسے کہو تو میری بیوی ہے، طلاق پہ بھی گواہ ہونے ضروری ہیں، یا بندہ کم از کم اقرار کرتا ہو اور رجوع پہ بھی گواہ ہونا ضروری ہے۔ بند کمروں کے فیصلے ہر جگہ پہ ویلڈ نہیں ہوتے، اور اگر نہیں رجوع کی کوئی صورت تو 3 حیض گزر گیا تو وہ آزاد ہے۔ 3 حیض گزرنے تک، رجوع کی مدت گزرنے تک اس کا نفقہ سکنا تیرے ذمہ ہے، اس کے بعد وہ آزاد ہے، وہ چاہے نیا نکاح کر لے یا تیرے ساتھ ہی اگر واپسی کا کوئی رستہ بنتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا ماقب بن یسار رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نئے نکاح کے ساتھ اپنی بہن کو اس کے نکاح میں دے دو، بھیج دو واپس۔ کب؟ جب طلاق رجعی ہے، ایک ہوئی ہے۔ میں اس فقہی بحث میں نہیں پڑھتا ایک مجلس کی طلاقیں کیسے ہوتی ہیں اور 2 کی کیسے ہوتی ہیں، بس اتنا مسئلہ یاد رکھ لو، اللہ نہ کرے زندگی میں کبھی کسی کو یہ مرحلہ پیش آ گیا تو طلاق بھائی ایک ہی دیتے ہیں۔ اگر رجوع کرنا ہے تو اس کی گنجائش آپ کے پاس موجود ہے، نہیں رجوع کرنا تو 3 حیض گزرنے کے بعد وہ آپ سے فارغ ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو اللہ امن کا گہوارہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بیٹھ جائیں آرام سے، بیٹھ جائیں نیچے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى، اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات والاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔